نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی پریشانی میں آ جاتے ہیں، آفتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں ان کو گھیر لیتی ہیں تو وہ زمانے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، کیسا زمانہ ہے، کیسا زمانہ ہے، اسی زمانے کی وجہ سے مجھے تکلیفیں آئی ہیں۔ تو آدمی زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، خود اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، یعنی وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں۔ آدمی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، اس لیے کہ دن و رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں، دن و رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں۔ اب یہ دنیا میں ہونے والی حرکتیں اور دنیا میں ہونے والے ساری چیزیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہوتی۔ تو آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ خدا کو برا بھلا کہنے کے مرادف ہے۔ زمانہ نام ہے جس چیز کا، دن و رات کا، یہ 24 گھنٹے کی گردش کا، گھنٹوں اور سیکنڈوں اور منٹوں اور دنوں راتوں کے مجموعے کا نام ہی تو زمانہ ہے۔ تو یہ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر اس پر مصیبتیں آ گئیں، اس پر اگر تکلیفیں آ گئیں، وہ مصیبتوں کا شکار ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ بجائے زمانے کو برا بھلا کہنے کے ان مصیبتوں کے آنے کا جو سبب ہے اس پر غور کرے۔ مصیبتیں آدمی پر اس کے برے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں، اس کے برے اخلاق کے نتیجے میں آتی ہیں، نافرمانی کے نتیجے میں آتی ہیں۔ تو آدمی پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی وہ کسی پریشانی کا شکار ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے دن و رات کا احتساب کرے کہ کہیں کوئی گناہ تو مجھ سے نہیں ہو گیا ہے، کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو مجھ سے نہیں ہو گئی ہے۔ آدمی اس کا جائزہ لے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، خشکی میں، سمندروں میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی ماحول میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ان کے برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے یہ یہاں تک فرمایا وَمَا أَصَابَتْكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کیسا مہربان ہے، کہتا ہے کہ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے، جس مصیبت میں تم گرفتار ہوتے ہو، یہ میری طرف سے کوئی تم پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبت تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے آنکھوں کا غلط استعمال کر کے، تم نے کانوں کا غلط استعمال کر کے، تم نے زبان کا غلط استعمال کر کے، تم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کے اس مصیبت کو دعوت دی ہے، تب جا کر یہ مہمان آیا ہے، ورنہ ایسے ہی بن بلائے مہمان کوئی نہیں آتا۔ تو تم نے خدا کی نافرمانی کر کے اس مصیبت کو دعوت دی ہے، اور خدا بندوں پر کیسا مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر گناہ پر پکڑ کرنا شروع کروں تو جینا تمہارا حرام ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کسی ایک غلطی پر پکڑ کر لیتا ہوں تو اتنا واویلا کرتے ہو، شور مچاتے ہو، بہت ساری غلطیاں تو وہ ہوتی ہیں جو میں معاف کر دیا کرتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری خطائیں وہ ہوتی ہیں جن کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ کسی ایک غلطی پر خدا پکڑ کرتے ہیں تو جینا حرام ہو جاتا ہے، اگر اللہ ہر غلطی پر پکڑ کرنا شروع کر دیں تو کیا حال ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، تو کوئی بھی آفت آدمی کو آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے
کہ کیا گناہ مجھ سے ہو گیا، کیا نافرمانی مجھ سے ہو گئی، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام مجھ سے صادر ہو گیا، کون سا جملہ اور کون سی بات میری زبان سے ایسے نکل گئی جس سے خدا ناراض ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ مصیبت میرے پاس آئی ہے۔ یہ مسلمان کے سوچنے کا انداز ہے، مسلمان اس طرح سوچتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مصیبتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور ہمارے ناراض کرنے کے بعد آتی ہیں، ہمارے ناراض کرنے کے بعد آتی ہیں۔ ہاں اگر بندہ خدا کا بہت زیادہ مقرب ہو جائے، بہت زیادہ لاڈلا اور محبوب ہو جائے، خدا محبت کا بھی امتحان لیتے ہیں، خدا محبت کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ دنیا کی جھوٹی محبتوں میں جب محبت کا امتحان ہوتا ہے تو کیا خدا محبت کا امتحان نہیں لیں گے؟ ٹھونک بجا کر دیکھیں گے کہ پھوکھلا ہے یا صحیح ہے، کھوکھلا ہے یا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کا امتحان لیں گے۔ جب بندہ خدا کا برگزیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس وقت میں بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ ان مصیبتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا آزماتے ہیں، اس آزمائش میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کے بعد کسی حالتوں میں اللہ اس کو گرفتار نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، بجائے آدمی کے زمانے کو گالیاں دینے کے، اس کو اپنے آپ کو گالیاں دینا چاہیے کہ تو نے ایسا کیا تب جا کر یہ مصیبت آئی ہے، تب جا کر ان تکلیفوں میں ہم مبتلا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ